Recently we saw in the market جو سب سے زیادہ ڈرامیٹک چیز ہوئی ہے essentially everything that's going on with K Electric, right? تو پہلے MOU سائن ہوا with someone from Saudi, پھر لیٹر آیا from the board کہ وہ ریکگنائز نہیں کرتے اس سیل کو اور یہ کوئی حق نہیں بنتا. پھر نیپرا کی طرف سے نیوز آئی اینڈ ریسنٹلی a reply from the CEO of K Electric, right? تو what's happening in K Electric? یہ کیا would we classify this as سٹا؟ what is going on, what is behind the drama, یا کیا motivations ہیں اور the major shareholders fighting amongst each other, what, and do we see a resolution? Because K Electric کا privatise ہونے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس چیز میں efficiency آئے, لیکن پھر بھی تھے transmission cost clearly it no better than when it was publicly owned, right? So تھوڑا آپ ایکسپلین کریں گے کہ what happened, because بہت ساری لوگوں کی entries were above 8 rupees, right? So they ended up becoming exit liquidity اور اب کوئی 6 روپے کے قریب واپس وہ آ گیا, losing 25% of its value from that level. So what's going on over there? دیکھیں کے الیکٹرک میں اگر ایک تو حالیہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ مسئلہ 10 سال سے جو ہے وہ آپ کا ملک کا اتنا بڑا ایسٹ ہے, اتنا اسٹریٹجک ایسٹ ہے, اور یہ مسئلہ, یہ پرابلم جو ہے وہ 10 سال سے پہلے شنگھائی الیکٹرک نے جو ہے وہ پہلے ابراج والا پرابلم, پھر ابراج نے شنگھائی الیکٹرک کو بیچنے کی کوشش کی, وہ چائنا نے کافی ٹائم کوشش کی کہ ان کو یہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہو جائے, بٹ وہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ پھنسی رہی. جب اس کا کوئی ایک اینڈ دکھا کہ جس میں کچھ فورن انویسٹرز انکلوڈنگ سعودی عربیہ کوئی انٹرسٹ لے رہا تھا, تب ہم نے یہ دیکھا کہ پھر پہلے ان کی ایک کنڈیشن ہمیشہ سے رہی ہے, جو ایک انویسٹر ہے الجومیا جو کہ کرنٹ بھی شیئر ہولڈرز ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ جو پینڈنگ ایشوز ہیں کے الیکٹرک ہے جو کہ ملٹی ایئر ٹیرف سے کے حوالے سے ہے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے ہیں, وہ آپ ریزالو کریں. وہ ہم نے دیکھا پھر جو نئے پاور منسٹر آئے انہوں نے جو ہے وہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ریزالو کرنا اسٹارٹ ہوا. اب ایسا لگ ہی رہا تھا کہ جو جتنے پینڈنگ پرابلمز ہیں وہ ساری ہو گئی ہے. جو ملٹی ایئر ٹیرف لاسٹ آیا تھا اس کو جو ہے وہ مینجمنٹ نے اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک اچھا ٹیرف دیا گیا ہے, ہاؤ ایور کچھ چیزیں ہیں جس پر ہم ریویو کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ نیپرا نے اس ٹیرف کو, ملٹی ایئر ٹیرف کو ریوائز کر دیا, جو کہ مینجمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے ہم نے مینجمنٹ کی ایک جو ہے وہ ایک ریزسٹنس بھی دیکھی, ایک آبجیکشن بھی دیکھا, اور وہ انہوں نے پبلکلی کمیونیکیٹ کیا, جس کی وجہ سے شیئر پرائس میں ایک موومنٹ آئی. اب دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ 8 روپے گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا. دیکھیں یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو جن چیزوں میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہیں. ہم جنرلی اپنے انویسٹرز کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس رسک کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور یہ ہمیشہ جو ہے, پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سرکولر ڈیٹ والا پرابلم تھا, کتنی ای این پی کمپنیز نے اتنا ٹائم جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کی ویلیو ڈسٹروائے کی ہے. اب جب یہ پرابلم سالو ہوئی تو پھر ہم نے رن اپ دیکھا. اسی طرح کے الیکٹرک کا بھی ریگولیٹرز کے ساتھ بہت پرانا معاملہ چل رہا ہے, چاہے وہ شیئر ہولڈنگ آف سیل آف شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے ہو یا یہ ملٹی ایئر ٹیرف کیا ہو. اب لگ رہا تھا پرابلم سالو ہو رہی ہے, بٹ یہ پرابلم دوبارہ ہو گئی ہے, اور اب یہ فائٹ وتھ مینجمنٹ کی گورنمنٹ سے چلتی رہے گی. آئی تھنک اس چیز کو جلدی ریزالو کرنا چاہیے, اتنے شیئر ہولڈرز جو ہے وہ منسلک ہیں. پھر اگر وہ ٹیرف نہیں ملے گا تو مینجمنٹ نے کلیئرلی یہ بھی کمیونیکیٹ کر رہی ہے کہ اس سے ہماری سروس ڈلیوری میں پرابلم ہوگی, تو سارے جو کسٹمرز ہیں وہ بھی سفر کریں گے. تو اس میں تو میرے خیال ہے کہ میں گورنمنٹ سے ہی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس میٹر کو جو ہے وہ جلد سے جلد ریزالو کریں, تاکہ شیئر ہولڈرز بھی جو ہے وہ کلیئرٹی ہو جائے کمپنی کے حوالے سے, اور کسٹمرز بھی سفر نہ کریں. Definitely.